بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پارہ نمبر 23 سورہ الزلزال کی آیت نمبر 6 ہے، اور آج اس آیت کی تفسیر میں سوال ہے کہ جبرائیل کی جو مختلف اشکال میں نظر آنے کی وجہ کیا تھی۔ جبرائیل رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے دوران مختلف شکلوں میں نظر آتے تھے، تو وہ جو مختلف شکلوں میں نظر آتے تھے اس کی کیا وجہ تھی، کیونکہ اس کے پیچھے بھی ایک حکمت ہے اللہ تعالیٰ کی، تو وہی جو ہے وہ آج کے لیسن میں ہم پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا، اس لیے کہ یقیناً آپ کے رب نے وحی کی ہوگی اس کے لیے۔ تو آج کا کویسچن کہ جبرائیل کی مختلف اشکال میں نظر آنے کی کیا وجہ تھی، اس کو ہم دیکھتے ہیں۔ امام راغب جو ہیں وہ لکھتے ہیں کہ جبرائیل رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک خاص شکل میں ظاہر ہو کر خدا تعالیٰ کا پیغام پہنچایا کرتے تھے، اور حدیثوں میں بھی آتا ہے کہ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہوئی تو اس وقت غار حرا میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل کو دیکھا اور انہوں نے آپ سے کلام کیا۔ پھر فرق کے بعد جب دوسری وحی نازل ہوئی تو اس وقت بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل کو دیکھا، مگر غار حرا میں نہیں، بلکہ زمین اور آسمان کے درمیان ایک بہت بڑی کرسی پر بیٹھے ہوئے۔ اسی طرح بخاری اور بعض دوسری کتب حدیث میں بھی ذکر آتا ہے کہ بعض دفعہ جبرائیل ظاہر ہوئے اور انہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی طرح بالمشافہ باتیں کی جس طرح ایک دوست دوسرے دوست سے ہم کلام ہوتا ہے، جیسے کہ جبرائیل کسی نہ کسی صورت میں ڈل کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے۔ اور مفردات نے پھر اسی طرح لکھا ہے کہ انہوں نے لکھا ہے فی صورت المعینہ، اپنی معین صورت میں جبرائیل ظاہر ہوتا ہے، بلکہ ظاہر نہیں ہوتے، بلکہ فی صورت معینہ، فی صورت المعینہ میں ظاہر نہیں ہوتے بلکہ فی صورت معینہ، یعنی کسی نہ کسی شکل میں ظاہر ہوتے ہیں۔ یہ امتیاز انہوں نے اس لیے کیا ہے کہ در حقیقت جبرائیل کی کوئی ایک شکل نہیں ہے۔ حدیثوں سے پتہ لگتا ہے کہ مختلف شکلوں میں ظاہر ہوتا رہا ہے۔ جب غار حرا میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ظاہر ہوئے تو ایک شاب کی شکل میں ظاہر ہوئے۔ جب فرہ وحی کے بعد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل کو دیکھا تو وہ اتنی محب شکل میں ظاہر ہوا تھا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسے دیکھ کر گھبرا گئے تھے۔ وہ شکل اس قدر وسیع طور پر پھیلی ہوئی تھی کہ سارے آسمان پر محیط تھی، لیکن مدینہ منورہ میں جب جبرائیل ظاہر ہوئے تو اس کی شکل آپ کی ایک خوبصورت صحابی وجیح قلبی سے ملتی تھی۔ غرض مختلف اوقات میں مختلف شکلوں اور صورتوں میں جبرائیل کا ظاہر ہونا یہ بتاتا ہے کہ جبرائیل کی کوئی ایک شکل نہیں، بلکہ جبرائیل ایک فرشتہ ہے، اور اس لحاظ سے وہ ویسا ہی ہے جیسے اور فرشتے ہیں، مگر جب وہ کسی بندے پر ظاہر ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے کلام کے مطابق اپنی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ یعنی فرشتوں کی کوئی شکل نہیں ہوتی ہے، لیکن جب وہ اللہ تعالیٰ کی ان کی کوئی اپنی ایک مخصوص شکل ہوتی ہے، لیکن وہ جب کسی بندوں پہ ظاہر ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے کلام کے مطابق اس کی شکل جو ہے وہ اختیار کر لیتے ہیں۔ اب سب سے پہلی شکل میں جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے غار حرا میں پہلی وحی میں، تو اس کی وجہ کیا تھی؟ جب جبرائیل ایک خوبصورت شاب کی شکل میں آپ پر ظاہر ہوئے، اس وقت اللہ تعالیٰ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دل تھا اس کو مد نظر رکھ کر ایسا کیا، کیونکہ اس وقت وحی کا نزول جو تھا اس کی ابتدا تھی، اور اللہ تعالیٰ چاہتا تھا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا یقین دلا دیا جائے کہ ڈر اور فکر کی بات نہیں، اس نے اپنے قرب کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخصوص کر لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے قرب کے لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخصوص کیا ہے، انہیں چن لیا ہے، اور وہ آئندہ اپنے بہت بڑے فضلوں کا آپ کو مورد بنانے والا، یعنی بہت بڑے فضل جو ہے وہ آپ پر نازل کرنے والا ہے۔ بس چونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دلجوئی اور اس سے اپنی محبت کا اظہار اللہ تعالیٰ کے مد نظر تھا، اس لیے
اس نے جبرائیل کو ایک نوجوان شکل پر ظاہر فرمایا۔ شاب کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ نوجوان، خوبصورت جو ہے خوبصورت نوجوان۔ اس کے بعد جب جبرائیل نے ایک نہایت ہی محیب اور خوفناک شکل میں آپ کو دکھائے گئے تو اس میں حکمت یہ تھی کہ ابتدائی وحی پر 6 ماہ کا عرصہ گزر چکا تھا۔ جب پہلی وحی نازل ہوئی تھی اس کے بعد اس وقت تک 6 ماہ کا عرصہ گزر چکا تھا، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خدا تعالیٰ کا کلام اہل مکہ تک پہنچانا شروع کر دیا تھا۔ گو وہ زیادہ زور کے ساتھ تبلیغ بعد میں شروع ہوئی تھی، لیکن انفرادی رنگ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نزول وحی کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ کا پیغام لوگوں کو سنانا شروع کر دیا تھا، اور اہل مکہ میں مخالفت اور تکذیب جو تھی وہ بھی شروع ہو گئی تھی۔ اسی وجہ سے جبرائیل آپ کو ایک سخت محیب شکل میں دکھائے گئے تاکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس بات کا اعلان ہو کہ اب تکلیفوں کا سلسلہ شروع ہونے والا ہے، انذار یعنی کہ ڈرانے کا سلسلہ جو ہے وہ شروع ہونے والا ہے، اور محب شکل رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نہیں تھی بلکہ اس آنے والی وحی کے پیش خیمہ کے طور پر جس میں مخالفین کی تباہی اور بربادی کی خبریں دی جانے والی تھی۔ یعنی کہ جو اتنی خوفناک شکل دکھائی گئی تھی حضرت جبرائیل علیہ السلام کی، تو اس کا مطلب یہ تھا کہ جو آپ کو تکلیفیں دیں گے انہیں ان کی جو تباہی ہے، جو آپ کے مخالفین ہوں گے، جو دشمن ہوں گے، ان کی تباہی جو ہے وہ ہوگی، اس کے بارے میں یہ خبر دینا مقصود تھا۔ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وجی قلبی کی صورت میں جبرائیل کو دیکھا، اور اس کے بعد مدینہ منورہ میں جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وجی قلبی کی صورت میں جبرائیل کو دیکھا تو اس میں بھی ایک حکمت تھی۔ یہ دوسری وجہ اب آ رہی، تیسری وجہ آ رہی ہے۔ پہلی وجہ نوجوان، خوبصورت نوجوان کی شکل میں آئے، دوسری وجہ وہ خوفناک شکل میں، اور تیسری بات جب وہ وجی قلبی کی شکل میں آپ کو نظر آئے مدینہ منورہ میں۔ اور اس میں یہ حکمت تھی کہ اگر کسی اجنبی کی شکل آپ کو دکھائی جاتی تو صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کے دل میں یہ خیال آ سکتا تھا کہ ممکن ہے یہ کوئی اور شخص ہو جسے ہم نہ جانتے ہوں، باہر سے آیا ہو اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے باتیں کر کے چلا گیا ہو، مگر وجی قلبی کی شکل میں جبرائیل کے آنے پر ان کے دلوں میں اس قسم کا کوئی خیال جو ہے وہ پیدا نہیں ہو سکتا تھا، کیونکہ وجی قلبی ان کے پاس ہی رہتے تھے، ہمسائے تھے ان کے، اور اگر ان کے دلوں میں کوئی شبہ پیدا ہوتا کہ یہ شکل جو ہم نے دیکھی ہے وجی قلبی کی تھی یا نہیں، یا جبرائیل کی، تو وہ فوراً وجی قلبی سے پوچھ سکتے تھے کہ میاں تم کل رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آئے تھے یا نہیں، اور جب وہ کہتا کہ میں تو نہیں آیا تھا تو انہیں یقین آ جاتا کہ جو کچھ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا وہی درست تھا۔ در حقیقت جبرائیل ہی وجی قلبی کی شکل میں آپ کے پاس آئے تھے۔ بس صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین اس بات کا یقین دلانے کے لیے، صحابہ کرام کو اس بات کا یقین دلانے کے لیے جبرائیل ہی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ رہا ہے، اللہ تعالیٰ اسے وجی قلبی کی شکل میں نازل فرمایا، تاکہ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو یہ بتائیں کہ ذالک جبرائیل، یہ جبرائیل تھا جو ابھی تمہارے سامنے میرے ساتھ باتیں کرتا رہا، تو ان کے دلوں میں کوئی شبہ پیدا نہ ہو کہ یہ تو وجی قلبی تھا، وہ فوراً سمجھ جاتے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ فرما رہے ہیں درست ہے، کیونکہ وجی قلبی تو اس وقت فلاں جگہ موجود ہے، اور یہ ہو نہیں سکتا کہ ایک ہی شکل ایک ہی وقت میں دو مختلف مقامات پر اپنے جسم کے ساتھ دیکھا جا سکتے، ایک ہی شخص جو ہے وہ دو مختلف جگہوں پر دیکھا جا سکے۔ مثلاً اگر ہم اس کو ایک مثال کے طور پر دیکھتے ہیں کہ فرض کریں آپ کا کوئی دوست ہے، اس کا نام بشارت رحمان ہے یا کچھ اور نام ہے، البتہ بشارت کے معنی خوشخبری کے ہوتے ہیں، رحمان اس ذات کو کہتے ہیں جو انسان پر بار بار رحم کرنے والی ہے۔ اگر وہ کسی شخص کو چلتے چلتے عین بیداری کی حالت میں، یعنی کہ چلتے چلتے سامنے نظر آ جائے اور اس کا دل جو ہے وہ یہ محسوس کرے کہ یہ در حقیقت ایک کشفی نظارہ ہے جو مجھے دکھایا گیا ہے، تو اس کے بعد اپنے اطمینان کے لیے، سب سے پہلے وہ شخص اپنے اطمینان کے لیے، اب خود کو تسلی دینے کے لیے، اپنی اس بات پر یقین کرنے کے لیے کہ وہ اس نے بشارت رحمان صاحب کا واقف ہو، اور اگر وہ اس کا واقف بھی ہو تو ان سے دریافت کرے گا، ان سے پوچھ سکتا ہے کہ کیا کل تم فلاں جگہ پر
مجھ سے ملے تھے، وہ کہیں گے کہ میں تو آپ سے نہیں ملا، میں تو اس وقت اس جگہ پر نہیں گیا، گھر میں بیٹھا تھا یا کسی اور جگہ پر تھا۔ تو اس بات سے اسے یقین آ جائے گا کہ وہ جو میرے دل میں یہ احساس تھا کہ مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کشفی رنگ میں ایک نظارہ دکھایا گیا ہے، بالکل وہ صحیح ہے، درست ہے۔ یعنی اس شخص کو بھی یہ یقین ہو جائے گا، اسے کوئی شبہ نہیں رہے گا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک کشفی نظارہ دکھایا گیا ہے، بالکل درست ہے۔ اگر جسمانی نظارہ ہوتا تو انہیں بھی پتہ ہوتا کہ میں فلاں دن اور فلاں جگہ پر اس وقت اپنے دوست سے ملا تھا۔ بالکل اسی طرح سے اگر جبرائیل وجی قلبی کی شکل میں نہ آتے بلکہ کسی اور اجنبی انسان کی شکل اختیار کر کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تو آپ سے مصافحہ بھی کرتے، باتیں کرتے اور پھر چلے جاتے۔ اور جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ یہ جبرائیل تھا جو مجھ سے باتیں کرتا رہا، تو صحابہ کرام کے دلوں میں یہ خیال آ سکتا تھا کہ ہم یہ کس طرح مان لیں، ممکن ہے کوئی اجنبی آدمی ہو اور اسے جبرائیل کہہ دیا ہو۔ اس میں کوئی شبہ نہیں، لیکن اس میں بالکل شک نہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات پر ایمان رکھتے تھے۔ صحابہ کرام جو تھے وہ ان کی ہر بات پر ایمان رکھتے تھے، اور آپ جو کچھ بھی فرماتے تھے وہ اس کی تصدیق کرنے کے لیے تیار تھے۔ یعنی کہ اس کی تصدیق کرنے کی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ بھی کہتے تھے وہ ہر وقت ان کی تصدیق کرتے تھے، اور اس کے لیے ہر وقت تیار رہتے تھے کہ انہوں نے جو بھی کہا ہے ٹھیک کہا ہے۔ مگر یہ یاد رکھیں کہ ایک یقین وہ ہوتا ہے جو مادی ثبوتوں کے ساتھ ہوتا ہے، اور ایک یقین وہ ہوتا ہے جو سابقہ یقین کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے۔ اگر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی اجنبی شخص کے متعلق بھی فرما دیتے کہ ذالک جبرائیل، وہ جبرائیل تھا جو میرے پاس آیا، تو کیونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات پر یقین رکھتے تھے صحابہ کرام، وہ اسے بھی مان لیتے۔ مگر وجی قلبی کی صورت میں جبرائیل کا آنا اور پھر صحابہ کرام کا خود وجی قلبی سے پوچھ کر تسلی کر لینا یا کر سکتے تھے کہ بتاؤ تم کل رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں نہیں آئے تھے، اور اس کا انکار کرنا ایسا یقین ہوتا جو صرف پچھلے یقین اور ایمان کی وجہ سے نہیں ان کو حاصل نہیں ہو سکتا تھا۔ یعنی کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو یقین تھا یہ صرف اس کی وجہ سے اور اپنے ایمان کی وجہ سے نہیں حاصل نہیں ہو سکتا تھا، اس بات کا مادی ثبوت جو تھا، بلکہ یہ ایک ایسا ثبوت تھا اس بات کا کہ ان کے حواس بھی اس بات کی تصدیق کرتے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ فرمایا وہ بالکل درست ہے۔ گویا وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کی تصدیق کر سکتے تھے اس وجہ سے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کہتے ہیں اس لیے ٹھیک ہے، نہ کہ صرف اس بات سے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کہہ رہے ہیں اس لیے ٹھیک ہے۔ یعنی کہ صرف یہ بات نہ ہوتی کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں اس لیے ٹھیک ہے، بلکہ انہیں خود بھی اس کو دیکھ لیا ہوتا اور اس کا جو ہے وہ ثبوت ان کے سامنے تھا۔ اور اس وجہ سے بھی کہ وہ اپنے حواس سے اس کی سچائی کی شہادت دیتے، اس لیے یہ ٹھیک ہے، اور اس وجہ سے بھی کہ وجی قلبی بھی تصدیق کرتا، اس لیے بھی یہ ٹھیک ہے۔ غرض تینوں مقامات پر، یعنی کہ ایک تو خود انہوں نے دیکھ لیا، انہیں پتہ چل گیا کہ وہ وہاں پہ وہ شخص جو ہے کسی اور جگہ، پھر وہ شخص جو ہے وجی قلبی وہ بھی کہہ دیتے کہ میں تو فلاں جگہ پر تھا، تو وہ بھی تصدیق ہو جاتی۔ تو تین طرح سے الگ الگ، ایک تو اپنے ایمان کی وجہ سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کی پر یقین کی وجہ سے، ایک اس مادی ثبوت کی وجہ سے کہ انہوں نے اس کو دیکھا، اور تیسرے نمبر پر کہ وہ شخص جو وہاں پہ جو اصل شخص تھا وہ نہیں تھا، اس کی بھی تصدیق ہوتی۔ تو یہ سب تصدیق ہو جاتی، اس وجہ سے ان کا جو ایمان اور ان کا جو یقین تھا وہ بہت بڑھ جاتا۔ غرض تینوں مقامات پر تین الگ الگ مقاصد کے ماتحت جبرائیل رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ظاہر ہوئے تھے۔ اچھا، اب یہاں پر بعض لوگ جو ہیں وہ یہ اسلام پر اعتراض کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تم کہتے ہو اللہ تعالیٰ کلام کرتا ہے، کیا اس کی زبان ہے جس سے وہ بولتا ہے؟ تو اس لیے یہ کہا جاتا ہے کہ اس کی زبان تو نہیں، مگر ہم مسلمان جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں، یا اس کے علاوہ شاید دوسرے لوگ بھی جن کو اللہ پہ یقین ہے وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی زبان نہیں، مگر اس میں قدرت موجود ہے، اور وہ اپنی قدرت سے بغیر زبان کے کلام پیدا کر سکتا ہے یا کر دیتا ہے۔
یہی حال جبرائیل کا ہے۔ وہ فرشتہ ہے مگر ہر موقع کے مناسب حال مختلف شکلیں بدل سکتا ہے۔ کبھی ماں کی شکل اختیار کر لیتا ہے، کبھی بیٹی کی شکل اختیار کر لیتا ہے، کبھی بیٹے کی شکل اختیار کر سکتا ہے، بیوی کی شکل اختیار کر سکتا ہے، اور کبھی مرد کی شکل اختیار کر سکتا ہے۔ کبھی انسانی شکل کے علاوہ کبوتر یا کسی اور جانور کی شکل بھی اختیار کر سکتا ہے۔ اور شکلوں کے اس اختلاف سے یہ بیان کرنا مقصود ہوتا ہے کہ تم پر اللہ تعالیٰ کا جو کلام نازل ہو رہا ہے اس کی کیا شان ہے، یہ تمہارے دوستوں کے لیے اس کی کیا شان ہے، یا تمہارے دشمنوں کے لیے اس کی کیا شان ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دو صورتوں میں الہام نازل ہوتا ہے۔ ایک الہام ان فکرات کی صورت میں، وہ جو لفظ آتے ہیں نازل ہوتے ہیں، اور دوسرا وہ جبرائیل کی زبان سے بندہ سنتا ہے، اور ایک الہام خود جبرائیل کی شکل میں موجود ہوتا ہے کہ وہ جس شکل پہ ظاہر ہوتا ہے اس شکل کی وجہ سے ایک پیغام ہوتا ہے۔ اگر وہ ایک خوفناک شکل میں آسمان اور زمین کے درمیان بہت بڑی کرسی پر بیٹھا ہوا تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نظر آیا، تو اس کے معنی تھے کہ وہ کلام جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والا ہے اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ اب ساری زمین پر قضا جاری کرنے والا ہے۔ ساری دنیا کی قضا بھی اس کلام کے ساتھ وابستہ ہے۔ وہی عمل خدا تعالیٰ کے حضور مقبول ہوگا جو اس کلام کے مطابق ہوگا جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہو رہا ہے، اور وہ عمل جو اس کلام کی خلاف ورزی کرتے ہوئے انسان کرے گا اسے رد کر دیا جائے گا۔ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو طاقت دینا مراد تھی، اس وقت جبرائیل آپ کو غار حرا میں خوبصورت نوجوان کی شکل میں نظر آئے، اور جب صحابہ کرام کو یہ بتانا مقصود تھا کہ جبرائیل ہی ہے جو تم دیکھ رہے ہو، تو اس وقت جبرائیل ایک صحابی کی شکل میں نظر آئے تاکہ وہ خود بھی پتہ لگا لیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو شخص باتیں کر رہا تھا وہ وجی قلبی نہیں بلکہ جبرائیل ہے۔ غرض جبرائیل ہمیشہ ایک فی صورت معینہ میں نازل ہوتا ہے، نہ کہ فی سورہ معینہ۔ فی سورہ معینہ اس کی اپنی شکل، فی سورہ معینہ اس کی مخصوص شکل، اپنی ذاتی شکل و صورت میں۔ الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔